بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مشتمل واقعات پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے رسمی طور پر اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آئے انہوں نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ظاہر کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اس کے بعد 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا دوں گا اور اس پر کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا، میں برس کے مریضوں کا علاج کروں گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً تمہارے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 دوستوں جن کو حواری کہا جاتا تھا سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا یا اپاہج دیکھا اسے خدا کے حکم سے شفا دی۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی اور انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے خاص مخلص دوست تھے جو ہر وقت ہی ان کے ساتھ رہتے تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلپس، برتلولمہ، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسخریوتی۔ اس آخری یہودا اسخریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہے۔ یہ حواری بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، مگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اپنے دل کو سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے سے، جو کہ شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو اپنے خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اس ذات سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نیت سے آگاہ ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول اور آخر کے لیے عید ہو جائے، اور یہ کہ آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے کسی نے میرا انکار کیا تو ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر ایسا عذاب نازل نہ کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا تو اس میں روٹیاں اور کچھ مچھلیاں تھیں۔ یہ دسترخوان اتوار کو نازل ہوا تو اس لیے اس کو روز عید قرار دیا۔ روایت ہے مستند بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان
فقراء کے لیے بچھایا جائے، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے ان کے معجزے ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے اس وجہ سے ان 333 لوگوں کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ گزاری کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ دین کے لیے اہم ترین کام سیر و سیاحت کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا کہ بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ کو پانی پر چلتا دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے کہا بسم اللہ اور پانی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحے اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ چھوٹے قد کے دوست نے کہا، میں نے کہا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے اندر جکڑ لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ تو نے خود پسندی سے اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے مقرر ہی نہیں کیا، بس اپنی وجہ سے تجھ پر عذاب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی اور اللہ نے وہی مقام اور مرتبہ اسے واپس دیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گاؤں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ انسان، چرند پرند سب موت کی نیند سو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایک کے بعد ایک مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے کہا، اے روح اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں تاکہ نازل ہونے والے عذاب کا ہمیں بتائیں اور ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص نے زندہ ہو کر کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم پر یہ عذاب نازل ہوا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا: گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں اور جب پشت کرتی ہے تو ہم گریہ ازاری کرتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم طاغوت کی کیسے پرستش کیا کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کام کی عافیت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ ہم رات کو خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو ہاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا ہاویہ سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سجین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ آگ کے پہاڑ ہیں جو تا قیامت ہمارے اوپر بھڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جس وقت تم ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹنا ہے تاکہ ہم وہاں نیک کام سر انجام دیں اور زاہد و پارسا بن جائیں۔ تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے حال پر افسوس، کیا معاملہ ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے مجھ سے گفتگو نہیں کی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا مگر ان میں سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا وہاں سے نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کی رزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا خاندان آباد تھا جو کوئی بھی مسلسل 40 راتیں صبح تک عبادت کرتا، راز و نیاز میں گزارتا، اس کی دعا قبول ہوتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں صبح تک عبادت میں گزاری، اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے التماس کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت خدا نے ان پر وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح رستے پر گامزن نہیں ہو رہا، وہ مجھے تو پکارتا ہے مگر اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی دعا میں قبول نہیں کر رہا، اگرچہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پورے ختم ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص کے آگے بھی بیان کیا۔ اس نے عرض کیا کہ اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے عرض کی ہے کہ میں آپ کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا، اب خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اس طرح اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح 40 راتیں عبادت کر کے اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کیا ہو اور صاحب اولاد بھی ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو اس کا حال دریافت کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے، جب واپس پلٹے تو انہیں اپنے دینی بھائی کا خیال آیا، اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کر سکیں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ اس کی ماں نے کہا اے رسول خدا، میرا بیٹا چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو دوبارہ زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کل آؤں گا اور خدا کی رضا سے آپ کا بیٹا زندہ کروں گا۔
جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان والدہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ نے قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر دعا کی، قبر شق ہوئی اور اس عورت کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو دیکھا اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو باہم گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا کیا تم اپنے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یعنی غذا کھاؤ، روزی کماؤ اور ایک مدت تک زندہ رہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا، اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔